یہ مٹھی بھر انگریز، 7 سمندر پار سے آنے والے لوگ، مادرزاد اندھے، غریب، مسافر کو ہم بھگا نہ سکے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی سکھوں کی فوج تھی۔ اگر سکھ لوگ بغاوت نہ کیے ہوتے، شروع میں ساتھ دیے ہوتے، تو 1857 سے پہلے 1757 میں ہی پورا ملک آزاد ہو گیا ہوتا۔ جب سرزمین ہند پر مسلمان نمودار ہوئے، میدان میں آئے ہیں، چاروں طرف میرے بھائی ہندوستان کے اندر اس وقت لا قانونیت تھی، انارکی تھی، وطن سے محبت کوئی چیز نہیں تھی، دیش بھکتی کوئی چیز ہی نہیں تھی، پورا ملک ٹوٹا پھوٹا تھا، ایک راجہ دوسرے راجے کے اوپر حملہ آور تھا، تو مسلم بادشاہوں نے سب کو اکٹھا کر کے ایک اکھنڈ بھارت کی بنیاد ڈالی۔ اکھنڈ بھارت بنانے والے یہ مسلم بادشاہ تھے، کوئی غیر مسلم بادشاہ نہیں تھے۔ یہ ایک اونیسٹلی اور سچائی چیز ہے جو میں سچ کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ سونے کا چڑیا تھا اس وقت، کس نے بنایا تھا سونے کا چڑیا؟ مسلم بادشاہوں نے بنایا تھا۔ یہاں کا جی ڈی پی، گروس ڈومیسٹک پروڈکٹس، ارتھ ویوستھا، معیشت، اکانومی، خدا کی قسم اس وقت پوری دنیا کی انکم، آمدنی ایک طرف، صرف ہندوستان کی آمدنی ایک طرف۔ اتنا مضبوط ملک تھا، سونے کا چڑیا، اور آج اس کو کر دیا گیا ہے گھوڑے کا پیشاب۔ تحریک آزادی کو انڈین نیشنل کانگریس سے اکثر بیشتر جوڑا جاتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ سراج الدولہ نامی مرد مجاہد نے ابھی جنگ آزادی کی بنیاد بھی نہیں پڑی، اس سے پہلے اس مرد نے انگریز سے زبردست مقابلہ کر لیے تھے۔ ٹیپو سلطان شہید کا صرف ایک قول، یہ ہندوستان صرف ہندوستانیوں کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ انگریز کے خلاف سب شاہ اور سپاہ، امیر غریب سب ایک ہو گئے تھے۔ شروع میں میرے بھائی مسلمانوں نے اکیلے جنگ لڑی ہے۔ ہریالی آنے کے بعد جب کچھ حالات لوگوں کے نارمل ہونے لگے، دکھنے لگے کہ اب مسلمان آہستہ آہستہ فتح ہوں گے، تب جا کر لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح ساتھ دینے لگے۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، یہ تینوں حضرات انگریز کے خلاف ابھی تو باقاعدہ جنگ آزادی کی بنیاد بھی نہیں پڑی ہے، اس سے پہلے ہی مقابلہ کرنا شروع کر دیے تھے بھائی صاحب، اس سے پہلے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی پوری دنیا جانتی ہے، اس کی کامیابی کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے جو راجپوت تھے، مراٹھے تھے، افغان تھے، وہ سب آپس میں ہی برسر پیکار تھے، جنگ میں چل رہے تھے، سب ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش میں تھے، اور ایک راجہ دوسرے راجے پر حملہ آور تھا، اور سب اپنے اپنے بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ اور انگریز کی نظر میرے بھائی بندرگاہی علاقوں پر تھی، جیسے ممبئی ہے، چنئی ہے، گجرات ہے، سورت ہے، انہی علاقوں، حیدرآباد ہے، انہی علاقوں پر ان کی نظر تھی، کیونکہ باہری لوگ تھے، ان کو آنے میں بڑی آسانی تھی ان علاقوں سے۔ ہندوستان کے اندر انگریزوں کے قبضہ جمانے کی وجہ سب سے بڑی، پورا ملک میرے بھائی اس وقت آپ سمجھ لیجیے انتشار کا شکار تھا، اور جب حیدر علی، ٹیپو اور سراج الدولہ اٹھے ہیں، اس وقت وہ کافی دیر سمجھ لیجیے کر چکے تھے۔ سب سے پہلے انگریز کے خطرات کو کن لوگوں نے محسوس کیا؟ سراج الدولہ نے، ٹیپو سلطان شہید نے، اور علماء اہل حق نے محسوس کیا۔ اور اس وقت بھی سب افغانی لوگ تھے، جو بادشاہ تھے، حکمران تھے، نواب تھے، اور آج بھی 2021 میں بھی جو طالبان سے مقابلہ ہوا انگریزوں سے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے سب افغانی ہی بھائی تھے۔ انگریز کا جو دشمن تھا وہ مسلمان تھا، ہندو نہیں تھا، کیونکہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ کام کی بات ہے، حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، تو دشمنی ہندو سے ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی، سیدھا سیدھا ان کی دشمنی مسلمانوں سے تھی۔
اورنگزیب کے انتقال کے بعد مکمل مغلیہ سلطنت کی آن بان شان سب ختم ہو گئی تھی، اور آخری جو بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر وہی بچے تھے، اور ان کی بھی آن شان سب ختم ہو گئی تھی۔ اچھا، انگریز بہت پرانی دشمنی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وسط ایشیا کے اندر یہ نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، سلطان محمد فاتح اتنا ان لوگوں کو لتیا چکے تھے، مار چکے تھے کہ ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی مسلمانوں سے دشمنی نکالنے کے لیے۔ وسط ایشیا کے اندر مسلم مرد مجاہد اور جری جری سپہ سالاروں نے، محمد فاتح نے، نور الدین زنگی نے، صلاح الدین ایوبی نے ان کو دھول چٹا دیا تھا۔ تو ان لوگوں نے مقابلہ اب باقاعدہ فتح کرنے کی کوشش، غصے میں آ کر پھر ہمارے ہندوستان کے اندر جو اسلامی حکومت یا مسلم حکمران تھے ان کی طرف ان کی نظر پڑ گئی، تو وہاں کی دشمنی یہاں نکالنے کے لیے لوگ پوری کوشش کرنے لگے۔ اچھا، عرب ممالک کے اندر خاص طور سے آپ جانتے ہوں گے خلافت عثمانیہ کو سازش کے ذریعے سے انہوں نے ختم بھی کرایا، اور اس کے بعد پھر ان کی نظر دھیرے دھیرے جزیرۃ الہند کے اندر پڑ گئی، اورنگزیب، عالمگیر وغیرہ کی طرف، کہ وہاں سے خلافت اسلامیہ کو ختم کیا، اور پھر اس کے بعد جو خلافت ہندیہ کسی طریقے سے چل رہی تھی اس کو بھی ختم کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اچھا، مسلمان نے فوراً جنگ کرنا شروع کر دیا، بغاوت کیے، ریبیلین کیے، بغاوت کیے، تلوار سے مقابلہ کیے، سب کچھ انہوں نے فوراً شروع کر دیا تھا۔ اچھا، ہندو لوگ بعد میں بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے ہو لیے، سانپ بھی نہیں مار سکتے، مقابلہ کریں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تحریک آزادی کی شروعات میرے بھائی 1857 سے ہے، غلط ہے، اس کی شروعات بلکہ 1757 سے ہے۔ آپ سمجھ لیجئے علماء اہل حق اور مسلم حکمرانوں کی جو قربانیاں تھی، 100 سالہ جو قربانی تھی، جس کو 100 سالہ کہہ سکتے ہیں، ان کی قربانیوں پر پردہ ڈالنے کی ایک ناپاک کوشش ہے۔ 1857 تو ایک بعد میں اس کی بنیاد پڑی ہے، اس سے پہلے مسلمانوں نے نہ معلوم کتنی جنگیں لڑ چکے تھے۔ 1 صدی پیچھے آپ چلیے، اتنی بڑی قربانیوں کو لوگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جنگ 1857 سے نہیں، 1757 سے ہی جاری تھی، اور اس کے اندر خالص صرف مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے، کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیا، یہ ایمانداری سے بتا رہا ہوں۔ انگریز کا دار و مدار میرے بھائی ڈپلومیسی پر تھی، نہ کہ تلوار پر۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ ہمارے آدمی کم سے کم مریں اور جلد سے جلد ہم پورے ملک پر قبضہ حاصل کر لیں۔ لیکن اگر سکھوں نے ساتھ دیا ہوتا تو 1857 کی نوبت نہ آتی، 1757 میں ہی سب کچھ پورا ملک آزاد ہو گیا ہوتا۔ انگریز کی اصل نظر ہندوستان پر، ہند کی زمین پر نہیں تھی، اسلام پر تھا، مسلمان پر تھا، اور اتنا وہاں لات کھا چکے تھے نور الدین زنگی کے ہاتھ، سلطان محمد فاتح کے ہاتھ انگریز اور عیسائی اور یہ صلیبی طاقتیں، اس کا غصہ نکالنے کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کیا۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔